حنیف عباسی صاحب، پہلے تو آپ کو بہت مبارک تھینک یو سر وزیر بننے پہ، اور پھر یہ کہ یہ ریلوے آپ کی اپنی چوائس تھی یا کہ شیخ رشید صاحب کی زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے یا کہ ان کی طرف سے دی گئی؟ نہیں، یہ ایکچولی ایشو یہ تھا کہ وزیر اعظم پاکستان کی یہ خواہش تھی کہ میں وہاں پہ کام کروں. اچھا. نہ مجھے شوق تھا اور نہ ہی میں کسی کی تقلید کبھی کی، آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا چیلنج ہے صافی صاحب. اور جو پاکستان ریلوے ہے یہ دوسرا پاکستان ہے جی. یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اسٹریٹجک ایسٹ ہے ہمارا، جس کو ہم لوگوں کے حوالے بھی نہیں کر سکتے کہ آپ لے لیں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں جی یہ پرائیویٹائز کر دیں گے، اسٹیل مل پرائیویٹائز کر دیں گے، ٹھیک ہے، نو ایشو. لیکن یہ جو ہمارا اسٹریٹجک جو ایسٹ ہے اس کو ہم کسی کے حوالے نہیں کر سکتے. تو جو اس میں ابھی تک کی صورتحال ہے، تمام چیزیں اپنی مدت پوری کر چکی ہوئی ہیں. ٹریک اپنی مدت پوری کر چکا ہے، سگنل سسٹم ختم ہے آپ کا، سیفٹی سسٹم بس اللہ کے رحم و کرم پہ چل رہا ہے. آپ کے کوچز جو ہیں وہ جرمن کوچز جو ہیں وہ 1964 کی 70 کی اور اس طریقے کی وہ چل رہی ہیں. لیکن اب اس میں اضافہ ہوا ہے. جو چائنیز کوچز آئی ہیں، جو ہماری گاڑیاں چائنیز کوچز میں چل رہی ہیں وہ اچھی چل رہی ہیں، ان کی طرف ہم دھیان بھی دیں. اچھا، جو ہمارا فریٹ ٹرین ہے یعنی کارگو ہے وہ ہم صرف 4% اٹھاتے ہیں پورے پاکستان کا. اور اس میں اگر 3000 ہمارا جاتا ہے کنٹینر ڈیلی پورٹ سے نکلتا ہے تو صرف ہم کتنا ریلوے کتنا لے رہی ہے 150 کنٹینر. تو پوری دنیا کے اندر جو ٹرینیں جو ہیں کارگو سے کماتے ہیں لوگ، ریلوے کا جو سسٹم ہے، اور سبسیڈائز کرتے ہیں پیسنجر کے اوپر. لیکن الحمدللہ ہماری پیسنجر ٹرین کی جو ریونیو ہے اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. اور اس میں جیسے 2023 کے اندر ہم نے جو پاکستان ریلوے نے ریونیو کمایا ہے وہ 2023 میں وہ 39 ارب ہے، 2024 میں 47 ارب ہے. اب میں نے آ کر 30 جون 2025 کا جو ٹارگٹ دیا 55 ارب روپے کا. اچھا. تو اس پہ تو ہم جائیں گے. لیکن اب ساتھ ساتھ یہ باتیں تو میں نے آپ کو بتا دیں، لیکن جب ہم ML1 کا ذکر کریں گے، جو بڑے، میں 25 سال سے پارلیمانی سیاست میں ہوں، وہ ML1 آپ بھی سنتے آئے، میں بھی سنتا آیا. تو میں نے جب جا کے دیکھا تو کوئی ML1 چیز کا نام و نشان نہیں تھا. ہم 1-2 ایگریمنٹ کے نزدیک پہنچے ہوئے ہیں. ایگریمنٹ میچیور ہو جائے، اس کے اوپر کام شروع ہو جائے تو پھر ہم کہنے کے قابل ہوں گے کہ 2 سال میں بنے گی یا 3 سال میں بنے گی. لیکن جو میں نے جو آپ کے سامنے اور پوری قوم کے سامنے جو کمٹمنٹ کیا، نہ تو میں نے کسی ٹرین کا نام تبدیل کر کے اس کو انوگریٹ کیا ہے، نہ کروں گا. مطلب کہ حقائق پہ مبنی باتیں، یہ کوئی اپنا پیٹ کھول کے سامنے نہیں رکھ دیتا، میں نے رکھ دی ہے. لیکن ہم کچھ کام ایسے ہیں جو کر سکتے ہیں ان حالات میں بھی، جیسے ٹرین کا ٹائم پہ روانہ ہونا یعنی پنچویلٹی، ٹائم پہ پہنچنا، پھر کلینلیس صفائی کا ہونا. پھر تیسری بات یہ ہے کہ ہم یہ جو فریٹ ٹرینز ہیں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کے ریونیو میں اضافہ کرنا. ٹھیک. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہمارے 8 ہاسپٹلز ہیں، بڑے ہاسپٹلز ہیں، اور 14 اسکول ہیں. اب یہ دونوں میں ہمارے کون لوگ جاتے ہیں؟ ریلوے کے امپلائز. اچھا، وہ 5000 بچہ ہمارا پڑھتا ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ایسے چلا جائے، بیچنے کے سلسلے میں نہیں کہ ہمارا وہ 5000 بچہ جو ہے وہ وہیں پڑھے، وہ وہی 2000 فیس جو اب دے رہا ہے وہ دے، اور ساتھ میں آپ کے کوالٹی ایجوکیشن ہو جائے. باقی آنے والا اس کو ٹیک اوور کرنے والا 30,000 لے، 40,000 لے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ہمارے بچے سیکیور ہو جائیں. اس کے ساتھ جو ہاسپٹل ہیں وہ بھی ہم اسی طریقے سے کرنے جا رہے ہیں. جیسے پیسنجر ٹرینز ہم نے آؤٹ سورس کی ہوئی ہیں، اسی طرح فریٹ ٹرینز بھی ہم آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں. نہیں، یہ تو ہم بھی پہلے بھی لوگوں سے سنتے رہے ہیں، لیکن مجموعی طور پر آپ دیکھیں تو ہمارا ریل وہ ڈی ٹریک ہو چکا ہے. ڈی ٹریک ہو چکا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سال ڈیڑھ میں آپ اس کو ٹریک پہ لے آئیں گے ریل کو؟ میں جن باتوں کا ذکر کر رہا ہوں ان کو تو میں انشاءاللہ تعالی، یعنی ہم ریونیو میں کے اندر ہم اپنا، اب ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے نا وہ میکسیمم ہمارا پینشن سے ہے. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، پینشنز ہماری اربوں روپے میں ہے سالانہ پینشن جو ہے. میں کم از کم لاس جو ہے یا ڈیفیسٹ جو ہے اس کو ختم کرنے کے قابل ہو جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. لیکن جو ML1 ہے، جو نیا ٹریک ہمیں چاہیے، جو موجودہ ٹریک ہے اس کو بھی ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. یعنی فرض کیا کہ کراچی سے لے کے پشاور تک ہم ایک یارڈز کہتے ہیں جس کی وجہ سے پرابلم آتی ہے، جہاں پہ گاڑیوں کا سٹے ہوتا ہے. یہ 150 ہیں، 37 اگر ایڈریس ہونے والے ہیں تو ان کو اگر ہم ایڈریس کر دیں تو ہم ٹائم کم کر سکتے ہیں. ہم ٹائم کم کر سکیں گے
کارگو ٹرین کا، پیسنجر ٹرین کا، تو لوگ اس کی طرف اٹریکٹ. آج بھی سیفسٹ جو سفر ہے وہ ٹرین کا ہے پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر ہے. تو پاکستان کے اندر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم جیسے بلوچستان ہے. اب میں بلوچستان میں کوئٹہ میں گیا ہوا تھا تو انہوں نے بتایا کہ 2003-4 میں اتنی ٹرینیں چلتی تھیں. اب وہاں پہ جو ٹرین چلتی ہیں، ایک وہاں پہ میرا خیال ہے جعفر ایکسپریس چلتی ہے، ایک بلان چلتی ہے. بلان ہفتے میں 2 دفعہ چلتی ہے، اور پہلے وہ 7 دفعہ چلتی تھی. اب میں نے اناؤنس کیا ہے اپنے ان لوگوں کو بھی پیغام دینے کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بیک فٹ پہ چلے جائیں گے، کہ بلان ایکسپریس جو ہے وہ 7 دن چلا کرے گی. اچھا. اور جعفر ایکسپریس جو ہے جو اب 11 دن کے وقفے کے بعد ہم نے دوبارہ چلائی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، ان چیزوں کا ہم انشاءاللہ ساتھ لیں گے. جعفر ایکسپریس واقعے کو دیکھ کر تو اس سے لگتا ہے کہ سب سے غیر محفوظ سفر ریلوے کا بن گیا. میں اپنا صاحب یہ بات کہوں گا کہ یہ اور پراسپیکٹ میں آپ چیزوں کو دیکھیں. ایک غیر اعلانیہ جنگ ہے جس نے دشمن نے آپ کے ساتھ شروع کر دی ہے. یہ ایف اور بٹس میں ہم نے نہیں پڑھنا، آپ جیسے انٹلیکچوئلس کو نہیں پڑھنا، میرے جیسے پولیٹیشین نے نہیں پڑھنا، کسی نے ایف اور بٹس میں نہیں پڑھنا. میں ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے، کہ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے آپ دیکھیں کہ یہ غیر اعلانیہ جنگ شروع ہو چکی ہے. اور جعفر ایکسپریس والا جو واقعہ ہوا ہے، اس کے اندر جو ویپن برآمد ہوا ہے سر، جو سیٹلائٹ فون کے ذریعے رابطے تھے افغانستان کے اندر، میں نام لوں گا ہر چیز کا، ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو 1-1 لاکھ روپے میں ریکروٹ کیا جاتا ہے، بھرتی کیا جاتا ہے وہاں سے نوجوان کو. اور یہ بھی بہانے ہیں، یہ بھی باتیں ہیں، پسماندگی کی بات کی جائے گی، فلاں کی بات کی جائے گی، یہ سب بہانے ہیں. کبھی کسی باپ بیٹے نے نہ اپنی ماں کا گلا غربت میں پکڑا ہے، نہ کسی بیٹے نے جو کم ناخلف کی بات میں نہیں کر رہا، میں تو اکثریت کی بات کر رہا ہوں کہ ماں باپ کا گلا کبھی بھی کسی نے نہیں پکڑا. جتنی غربت میں ہو، جتنی مصیبت میں ماں باپ ہوں، جو کچھ بھی ہو، اپنا گھر جتنی مصیبت میں ہو، کبھی اس طرح نہیں ہوا. اور یہ جو رونا رویا جاتا ہے یہ بھی غلط ہے. اور پھر یہ کبھی کسی کو یہ بات کہہ کر کہ زبان کی بنیاد کے اوپر، علاقے کی بنیاد کے اوپر، میں پسماندگی کی بات کرتا ہوں. ابھی جس طرف دشمن ہمیں لے کے جانا چاہتا تھا، الحمدللہ پاکستانی قوم ادھر نہیں گئی. اس کی میں واضح مثال کہ آپ کہیں گے جی کیسے جی، میں آپ سے بڑا انٹلیکچوئل بھی نہیں ہوں، آپ سے زیادہ انفارمیشن بھی نہیں رکھتا، لیکن ایز اے پولیٹیکل ورکر میں بات وہ کرتا ہوں جو حقائق پہ مبنی ہو، جو پاکستانیت پر مبنی ہو. پہلی بات کہ بلوچ، آپ کو پتہ ہے کہ 40% بلوچ سندھ میں رہتا ہے، 10% پنجاب میں رہتا ہے. پختون سب سے بڑا جس کی آبادی ہے وہ کراچی میں ہے، لاہور میں ہے، راول پنڈی میں ہے، اسلام آباد میں ہے. مجھے بتائیں کہ جو کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے یا دشمن کھیل رہا ہے، جیسے مطلب کہ پنجابیوں کو آپ ماریں بلوچستان کے اندر تاکہ پنجاب کے اندر ری ایکشن آئے، سندھ کے اندر ری ایکشن آئے، ٹھیک ہے جی. آپ مطلب غیر بلوچ کو مارتے ہیں جب، تو اس میں سندھی بھی آ جاتا ہے، پنجابی بھی آ جاتا ہے، لیکن اس وقت تو پنجابی ٹارگٹ کیا ہوا ہے نا. آپ نے کوئی ایک واقعہ دیکھا ہے ہمارے پاکستانی قوم کے اندر کہ ایسا کوئی ری ایکشن آیا ہو؟ اس سے پہلے فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر دشمن نے کھیلنے کی کوشش کی تھی، شیعہ سنی، لیکن وہ بھی دیکھیں کہ مخصوص طبقوں میں وہ تھا، عوام میں وہ چیزیں نہیں آئیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پسماندگی میں بھی میں تھوڑا سا پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں، جو لٹریسی ریٹ ہے بلوچستان کو 56% ہے. وہاں پہ جو سکول ہیں، آبادی یہ بھی بتا دیں نا، آبادی بھی بتا دیں، 1,40,00,000 کی آبادی ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس آبادی کے اندر 16,000 سکول ہیں، 16,000، 341 ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیں، 341. یہ فگرز وہ ہیں جو آپ نیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا نا. 160 کے قریب کالجز ہیں، 5 میڈیکل کالجز ہیں، 14 کیڈٹ کالجز ہیں، 25,000 کلومیٹر کی شاہراہیں ہیں، روڈز ہیں. اب یہ وہ چیز، اچھا آپ کہیں گے جی میرے پاس سونا ہے، میرے پاس چاندی ہے، میرے پاس، یہ تو کانگو میں بھی بہت کچھ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، اس سے زیادہ سونا ہے کانگو کی پہاڑیوں میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ محرومی اور یہ کوئی وجہ نہیں ہے؟ یہ کوئی وجہ نہیں ہے، میں اس کو بالکل نہیں کروں گا. پولیٹیکل آپ کے پاس مسٹیکس ہوئی ہوں گی، حکمرانوں سے مسٹیک ہوئی ہوں گی، کسی اور سے ہوئی ہوں گی، وہاں کے سرداروں نے جو کچھ گیم کی ہے وہ بھی ساری دنیا کو پتہ ہے. آج جتنے سردار وہاں لیڈ کر رہے ہیں ان کے اپنے بچے تو وہاں ہیں نہیں، ان سب کے بچے تو فارن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کے بچے تو جسے کہتے ہیں کہ بڑی بڑی گاڑیوں میں، بڑے بڑے گھروں میں کھیل رہے ہیں. ان کے بچے تو BLA میں نہیں جائیں گے، ان کے بچے تو دہشت گرد جا کے ٹریننگ انہوں نے اس کے اندر افغانستان کے اندر نہیں لی یا کسی اور ملک کے اندر نہیں لی جا کے، اور وہ تو 1-1 لاکھ روپے پہ نہیں جا رہے.
کہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ کے اسلام آباد میں ان کے گھر ہیں، لاہور میں ان کے گھر ہیں، کراچی میں ان کے گھر ہیں. لیکن یہ کون سا جذبہ ہے کہ جو پھر ان لوگوں کو اپنے آپ کو اڑانے پہ مجبور کرتا ہے؟ لیکن جی جذبہ تو اگر آپ اس کو جذبہ کہیں یا اس کو آپ کہیں جی فدائین کہیں تو یہ ظلم ہوگا. سر یہ جذبے کوئی نہیں ہے، یہ کچے ذہن ہیں، ان کو خراب کیا جاتا ہے، ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے. آپ خود کچھ دیکھ لیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کو شاید اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا، کہ پورے کلمے بھی نہیں آتے ہوں گے، دین کی پوری سمجھ بھی نہیں ہوگی، لیکن کیوں کہ آپ نے اٹھایا را مال کو. جب آپ اٹھاتے ہیں تو اس کو مولڈ کر کے بناتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی چیز بناتے ہیں. آپ را مال اٹھاتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، پیسہ آپ دیتے ہیں، پیسے کی بنیاد کے اوپر وہ ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. پیسے کی بنیاد کے اوپر میں نہیں کہتا میکسیمم، لیکن جو پیچھے ہینڈلر ہے یا جو فیسیلیٹیٹر ہے وہ تو 100% پیسے کے بلبوتے پہ چل رہا ہے نا. لیکن آگے پھر وہ را مال اٹھاتے ہیں، اس کو پھر تیار کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اب یہ پہلے امریکہ ہمارا دشمن تھا، پاکستانی فوج ہماری دشمن ہے. اور دوسری بات صافی صاحب، اس وقت دیکھیں کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے، اور یہ کھیل پاکستان کے اندر نہیں کھیلا جا رہا، باہر بیٹھ کے کھیلا جا رہا ہے. بہت سو کالڈ انٹلیکچوئلز بھی باہر جا کے بیٹھ کے نا ہمارے، جنہیں یہاں اسلام آباد سے لاہور کا کرایہ نہیں ہوتا تھا، انہوں نے جا کے وہاں پہ گالی دی پاکستان کو. ٹھیک ہے جی، تو ان کو کروڑوں روپے بھی مل گئے، ان کو نئے گھر بھی مل گئے، اور بڑی گاڑیاں بھی مل گئیں. یہ تو اب کیونکہ ہم ایک نیوکلیر پاور ہیں، کنونشن وار کے ذریعے ہمیں کوئی فتح نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور لیکن یہ کوئی لسانیت صوبائیت کے بلبوتے میں ہمیں تقسیم ضرور کیا جا رہا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ وہ افغانستان جو 40 سال تک جن کو بھائیوں کو ہم نے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھا، اپنے گلے کے ساتھ لگا کے رکھا، معذرت کے ساتھ صافی صاحب آپ کی بڑی ریسرچ ہے اس افغان جنگ کے اوپر، مہاجرین کے اوپر، بھائی چارے کے اوپر. میں آپ کی کتابیں، میں جیل میں بھی سب سے زیادہ بکس اگر کسی کی پڑھی ہیں تو آپ کی پڑھی ہیں. پاکستان کے حوالے سے بھی آپ ایک ایک چیز کو جانتے ہیں. لیکن بڑا دکھ ہوتا ہے جب انہوں نے پاکستانی پرچم کو جرمنی کے اندر اپنے پاؤں کے تلے روندا. بڑا دکھ ہوتا ہے جب دبئی کے اندر ہندوستان کے میچ میں وہ ہمیں سپورٹ کرنے کی بجائے، ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے ہندوستان کے نعرے لگائیں. بڑا افسوس ہوتا ہے جب وہ وہاں سے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم اٹک پار سے جائیں گے اور فلاں جا ہمارا جو یہ ہے اور ہم فتح کریں گے اور پاکستانی فوج. اور یہ وہ نہیں ہے جو ادھر رہ رہے ہیں، ادھر ایسے بھی ہیں کہ 14 اگست کو بھی ہم سے زیادہ تو اس کو احتشام کے ساتھ مناتے ہیں. اور میں معذرت کے ساتھ میں معذرت کے ساتھ، لیکن وہ آپ کی اپنی جگہ پہ حقیقت ہے جو آپ نے بتایا. آپ نے جو بتایا وہ اپنی جگہ پہ وہ اپنی جگہ حقیقت ہے. لیکن میں نے ابھی تک میں نے بالکل کلیئر اور کٹ بات کروں گا، بالکل ذرا سی رعایت نہیں دوں گا. ذرا سی دیکھیں، پہلی ہر دنیا کی کوئی نہ کوئی اصول ہوتے ہیں، پرنسپلز ہوتے ہیں ان کی امیگریشن کے. آپ دیکھیں 5 سے 6 ممالک ہیں ایران کے ساتھ اور اس کے ساتھ افغانستان کے ساتھ، 5 ممالک ہیں. صرف ایک ملک ہے، صرف ایک ملک جہاں پہ آپ ویزے کے بغیر آتے ہیں. وجہ ہمیں کوئی جانے دیتا ہے؟ ہمیں تو کوئی نہیں جانے دے گا ویزے کے بغیر. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے نا. ہندوستان نے تو 9 قونصل خانے کھول دیے. وہ تو دشمن ہے، آپ دشمن کو آپ گلا تو نہیں کر سکتے. دشمن کو آپ گلا کریں گے کہ آپ نے قونصل خانے کیوں کھولے؟ وہ انہوں نے کھولے ہیں، اور وہ دنیا کے سامنے آپ دیکھیں نا، وہ تو جا کے دہشت گردی کینیڈا میں بھی کر رہا ہے، وہ تو امریکہ میں بھی دہشت گردی کر رہے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ ہماری کمزوری ہو کہ ہم اس کی دہشت گردی کو آشکار نہیں کر پا رہے، اجاگر نہیں کر پا رہے. لیکن ہر کام کے، ہر بلاسٹ کے پیچھے اب آپ نے یہ بات کی ہے، 16 خودکش ہوئے ہیں تقریباً پچھلے 6 مہینوں میں پاکستان کے اندر. خودکش جو ہیں، یہ جو زیادہ ہو گئے ہوں گے، اب میں جو پچھلی فگر دے رہا ہوں اس میں سے 12 افغان نیشنل ہیں.